اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمیں جو سب سے زیادہ کالز ریسیو ہو رہی ہیں ان دنوں میں، ان میں ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ایک ہی شکایت کرتے ہیں، ایک ہی شک کا اظہار کرتے ہیں کہ ان پر کسی نے کالا جادو کروایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے سارے کام رکے ہوئے ہیں، ہر کام میں رکاوٹ ہے، اور مختلف جو ہے وہ ایویڈنسز یعنی کہ ثبوت بھی پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا کالا جادو آپ پہ واقع ہوا ہے یا نہیں، اس کی علامات کیا آپ پہ آ رہی ہیں یا نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں مختلف سیریز کی ویڈیو بنا کر اس قسم کے جو حالات ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، سکھایا جائے، بتایا جائے کہ یہ جادو کا معاملہ ہوتا کیا ہے اور اس سے جو ہے وہ کیسے نپٹا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں جو ہے قرآنی آیات کی صورت میں ہمیں ہتھیار دیے ہوئے ہیں جن سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے اپنی آنے والی ویڈیوز میں اور آج کی ویڈیو میں بھی۔ تو آج چلیں آپ کو بتائیں کہ یہ معاملے ہوتے کیا ہیں۔ ناظرین، بعض لوگ جو اپنے دل میں کرب رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، جو دوسروں کو برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ اتنی ترقی کیوں کر گئے ہیں، یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو انسانیت کے معیار سے ہٹا دیتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس بندے کو اتنی زیادہ دولت کیوں مل رہی ہے، اس کی زندگی اتنی اچھی کیوں گزر رہی ہے، اس کی زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، وہ ایک اتنے بڑے گھر میں رہتا ہے، اس کے بچے اتنے سارے پڑھ لکھ گئے وغیرہ وغیرہ، اور میرے نہیں، خواہ وہ آپس میں سگے بھائی بھی ہوں، بہنیں بھی ہوں، یا رشتہ دار میں کزن برادرز بھی ہوں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک اس قدرت میں جو اس زمین پہ جو بسنے والی مخلوق ہے وہ ایک دوسرے سے حسد کرتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ ہے کہ چلے حسد کرتے ہیں تو وہ دل ہی میں ذم رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کوس لیا، یا اللہ رب العزت کی جو تقسیم ہے اس پہ سوالیہ نشان اٹھا دیے، جو کہ کفر ہے، بہت بری بات ہے۔ یا پھر کچھ ایسے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اب اس کی رکاوٹ بننے کی کوشش کروں گا، اس کی ترقی میں، اس کی ہر قسم کی جو روزگار ہے، اس کے پیسے میں، اس کی صحت میں۔ ایسے لوگوں کے پاس کوئی اور ہتھیار تو ہوتا نہیں ہے، یا کہ ایسے کہ جا کے قتل کر دیں، ان کو معلوم ہے کہ قتل اگر کیا جائے گا تو بھگتنا پڑ جائے گا جیل میں۔ تو کچھ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ پیسہ لے کے اور ایک بڑی رقم لے کے ایسے لوگوں کے کام کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ یقین کریں کہ ان کے متعلق احادیث مبارک میں موجود ہے کہ ان کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے اسلام سے، یا ان کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بس اب ان کو عذاب کا ہی انتظار ہے، اگلے جہان میں ان کی موت ہونی ہے اور عذاب ان کا انتظار کرے گا۔ خیر، ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ جادو کروا رہا ہے وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہے۔ وہ جادوگروں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ بندہ ہے، آپ کے پاس کوئی اگر شیطانی طاقتیں ہیں تو اس بندے کو یہ جو ہے اس کو جو ہے وہ بیمار کرنا ہے، یا کچھ اور اس میں پریشانی پیدا کرنی ہے اس کے معاملات میں۔ تو اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس معاملے میں جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سوچ ہی نہیں سمجھ آتی۔ اگر ان پہ جادو ہے بھی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جادو تو ہوتے ہی نہیں ہے، میں تو مسلمان ہوں، میں تو کلمہ گو ہوں، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، مجھ پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ اور ہے، یہ بیماری ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پہ ہم ساری بات کریں گے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے اوپر آئے ہوئے بخار کو بھی
جو ہے وہ جادو سے تشبیہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ جادو کی وجہ سے مجھے بخار ہوا ہے، یہ سر درد میرا جادو کی وجہ سے ہے۔ تو ایسے لگ رہا ہے ایسے لوگوں کو سن کے، کیونکہ مجھے بھی جو سب سے زیادہ کالز ریسیو ہوتی ہیں وہ یہی ہیں کہ 95% لوگ یہی کہتے ہیں جی کہ ان پہ جادو ہو چکا ہے تو اس کا توڑ کریں۔ اگر ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں کسی اور کے پاس جاؤں گا جو یہ کر سکے جوڑ، میں پیسے دینے کو تیار ہوں، میں یہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں وہ جاتے ہیں اور پھر جو عامل لوگ ہیں ان سے لاکھوں روپے لیتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے لاکھوں روپے وہ لٹا چکے ہیں، اور لاکھوں روپے لٹانے کے بعد پھر ہمارے پاس ہی آتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ کوئی روحانی حل نکالیے جی، میں تو زیور بھی بیچ بیٹھی، میں نے سونے بیچ دیے، میرے خاوند کو بھی نہیں پتہ میں نے سونے بیچ دیے، میرے کسی کو نہیں پتہ، میں یہ جادوگر کے پاس جاتی رہی عامل کے پاس، میرا کچھ نہیں بنا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ پھر اس کے بعد آخرکار مسئلہ ہوتا وہی ہے، کیونکہ جو چیز روحانیت میں ہے وہ چیز شیطانیت میں نہیں ہے۔ شیطانی عمل جو ہے وہ وقتی طور پر اثر کرتا ہے، لیکن اس کا اثر ختم جو ہے وہ روحانیت سے ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ بھی سوچنے کی ہے کہ ہر ایک کے اوپر جادو نہیں ہوتا ہے۔ کیا ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جادوگروں کو اتنی ڈھیل دے دی ہے کہ جو مرضی جس پہ مرضی جادو کرتا پھرے؟ تو کیا جو بندہ مطلب یہ ہے کہ ذکر اذکار یا ایسے وظائف کرتا ہے جن سے جادو سے چھٹکارا ہوتا ہے، تو وہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا۔ جادو کرنا کیا ہوتا ہے ناظرین؟ جادوگر کرتا کیا ہے؟ ناظرین جادوگر یہ کرتا ہے کہ اس نے چلے کاٹ کے مختلف شیطانوں کو اپنا بنایا ہوتا ہے، اور وہ شیطان بھی سب سے پہلے اس کے بننے سے پہلے اس سے بڑے بڑے غلط کام کرواتے ہیں۔ شیطان ایسے ہی ہاتھ میں نہیں آتے۔ اگر ایک بندہ جاتا ہے اور وہ چلہ کاٹتا ہے جنات کو یا شیطان کو قابو کرنے کے لیے، تو شیطان اس سے پہلے بڑے بڑے غلیظ کام کرواتا ہے، جو میں یہاں ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا بیان کرنا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ لوگ سن کے بھی آپ کو بڑا دکھ لگے گا کہ کیا انسان ایسے ایسے گھٹیا کام بھی کر سکتا ہے شیطان کو قابو کرنے کے لیے۔ جنات پہلے اس کو اپنی راہ پہ چلاتا ہے، جو شیطان کو جو ہے وہ اپنے بس میں کرنا چاہتا ہے، پہلے شیطان اس کو اپنے راستوں پہ چلاتے ہیں، اس کے اندر سے پوری روحانیت انسانیت ختم کرنے کے بعد جب وہ شیطان کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو پھر یہ شیطان اس کی مدد کرتے ہیں، اور پھر جو وہ کام وہ چاہتا ہے وہ پھر شیطان وہاں جا کے وہ کرتے ہیں اور پریشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ شیطانیت کیا ہے؟ آسان لفظ میں اگر میں بیان کروں تو ایک قسم کی غلاظت ہوتی ہے۔ جادوگر کیا کرتا ہے کہ جس بندے پہ جو ہے وہ جادو کرنا ہے، وہ غلاظت مطلب جو ہوتی ہے وہ سمجھ لیں کہ اس بندے کے اوپر پھینک دیتا ہے، جس بندے کے اوپر یہ شیطانیت کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنے موکلوں کو استعمال کرتا ہے، شیطانوں یعنی جنات کو بھی استعمال کرتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اس نے غلاظت پھینکی ہے وہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ جو سب سے مین چیز اس تمام کیٹیگری میں آتی ہے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کہ وہ اس غلاظت کو کس طریقے سے اپنے اوپر سے صفائی کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک بیکٹیریا یا وائرس جیسے کرونا آیا تھا، کرونا وائرس کیا تھا کہ وہ آپ پہ اٹیک کرتا تھا، اس کا RNA جو ہے، اور آپ کو بیماریاں پیدا کرتا تھا۔ جن لوگوں کے جو ایمان سٹرونگ نہیں تھا، جو لوگ ڈر جاتے تھے، ڈپریشن میں چلے گئے، ان کے اوپر زیادہ اثر ہوئے۔ جن لوگوں نے جناب الحمدللہ اس کو مقابلہ کیا، اپنے جو ہے وہ روحانی علاج کرتے رہے، آیات پڑھتے رہے، وظائف کرتے رہے، ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھ پہ بھی کرونا کا اٹیک ہوا تھا، 20 دن میں بڑے برے طریقے سے افیکٹ رہا، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، کہیں بھی نہیں کیا، خود اپنا روحانی علاج کیا۔ میرے جو ہے وہ گھر والوں نے اس میں میری ہیلپ کی، میری وائف کو میں جو چیزیں کہتا رہتا تھا وہ بنا کے دیتی رہتی تھی، جو جڑی بوٹیوں کے قہوے ہوتے ہیں، روحانی علاج ہوتے ہیں، پھر ذکر اذکار وغیرہ، پھر جو ہم لوگوں نے دھونی ایک دینی ہوتی ہے کلونجی کی بھی، اور کچھ اور بھی اشیاء ہوتی ہیں جن میں لوبان وغیرہ بھی ہوتے ہیں،
تو یہ چیزیں بھی شیطانیت کو پرے کرتی ہیں، ان کا پھر کبھی ہم ذکر کریں گے۔ اب ناظرین، جس شخص کے اوپر یہ غلاظت پھینک دی گئی ہے، اب جس پہ جادو کر دیا گیا ہے، اگر تو وہ یہ کہے کہ نہیں جی میں تو 5 وقت کا نماز پڑھتا ہوں، مجھ پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی اور معاملہ ہے، تو ایسے انسانوں سے ہم صرف عرض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی خاطر یہ کائنات بنائے گی، اس کائنات کی سب سے اعلیٰ شخصیت اللہ رب العزت کے بعد آپ ہے، جب آپ کے اوپر جادو ہو گیا جو کہ حق ہے، تو ہم کس کھیت کی مولیاں، ہماری اوقات ہی کیا ہے۔ اس لیے جادو ہوتا ہے، اور اس کو جب ہو جائے تو پھر آپ کو اس کو ہٹانا ہوتا ہے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کہ ان کے پاس یہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جادو ہو گیا ہے۔ نمبر 1، آپ کی یادداشت انتہائی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں اکثر اوقات، اور اکثر اوقات آپ کو آنکھوں کے سامنے مختلف جگہوں پہ آپ کو سانپ رینگتے ہوئے نظر آئیں گے، چھپکلیاں چلتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ کو جیسے لگے گا کہ جہاں سے آپ گزرے ہیں وہاں پر گوشت گرا ہوا ہے، اور آپ کو گوشت کی بدبو بھی آپ کو محسوس ہوگی، وہاں پر گوشت کی بدبو بھی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب آپ سوئیں گے تو آپ کو خوابوں میں، آپ کے خوابوں میں بھی جو ہے وہ آپ کو سانپ دکھائی دیں گے، کالے کتے دکھائی دیں گے، چھپکلیاں دکھائی دیں گی، اور اس قسم کے جو ہے وہ جانور دکھائی دیں گے۔ بعض دفعہ آپ کو گوشت میں آپ دیکھیں گے خواب میں کہ آپ گوشت، آپ کے کچا گوشت آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس طرح کے جو خواب آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کے جسم کے اوپر کٹس لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ آپ اٹھتے ہیں تو یہ کٹ کیسے لگ گیا، جیسے کسی نے چھری ماری ہوئی۔ آپ کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر کٹس لگے ہوتے ہیں، خواہ وہ الماری میں رکھے ہوئے ہوں، ان پہ بھی ایسے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو معاملات جب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ معاملہ واقعی گڑبڑ ہے۔ اس وقت آپ اللہ رب العزت کی پناہ میں اپنے آپ کو دینے کی تیاری کر لیں۔ ویسے تو ہم روزانہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی پناہ میں ہی دیتے ہیں، تو اس لیے اب یہ بتائیے، آپ جب کوئی کام کریں، آپ کے ہاتھوں کو غلاظت لگ جائے تو کیا آپ ویسے ہی کھانا پینا شروع کر دیں گے؟ آپ ویسے ہی چلنا پھرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، سب سے پہلے آپ کوشش کریں گے کہ اچھا صابن لیں، جو مطلب یہ ہے کہ جرمز کو کل کرتا ہو۔ آپ بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں گے، صفائی کریں گے اپنی، آپ کے اندر ایک ول پاور ہوتی ہے، وہ ول پاور بڑے کام میں آتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کے جو تیاری ہے وہ اس انسان نے خود کرنی ہوتی ہے جو کہ جادو کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد یا تو وہ کسی سے رابطہ کرے، کسی عامل، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا سڑکوں کے اوپر، یا جو کہ پیسے لے کے کام کرتے ہیں، جتنے لاکھ لگے گا، ان کے پاس جانے سے کبھی بھی آپ کا جادو نہیں اترے گا، یہ لکھ کے رکھ لیجئے۔ ہمیشہ کسی ایسی شخصیت کے پاس جائیے جو کسی بھی صورت میں آپ سے پیسہ نہیں لے گا۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی نہیں میں تو نہیں لیتا، یہ میری صندوقری پڑی ہوئی ہے، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، جو دل کرتا ہے جی اس میں کچھ ڈال دیجئے، میں غریبوں کو بانٹ دیتا ہوتا ہوں، یا ہاں آپ کے لیے مجھے 2-3 بکرے ذبح کرنے پڑیں گے، وہ بکرے ذبح کر کے مجھے گوشت مچھلیوں کو کھلانا پڑے گا، یا مرغے ذبح کرنے پڑیں گے، یا یہ کرنے پڑیں گے، تو یہ بھی مختلف قسم کے طریقے ہیں۔ یہ بھی ایک دکانداری چلانے کے طریقے ہیں کہ پتہ چلے کہ جناب جی صاحب نے تو پیسے لیے ہی نہیں ہیں، لیکن صاحب نے تو جناب جی اپنا کام کر دیا، وہ کسی بھی طریقے میں، تو یہاں سے آپ کو شفا ملنے والی نہیں ہے۔ شفا وہاں سے آپ کو ملے گی جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی روزی روٹی کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ اور جگہ سے بنایا ہوتا ہے، وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ پھٹا لگا کے نہیں بیٹھا ہوتا کہ آؤ میں جادو میں آپ کا نکالوں اور میں یہ کروں اور میں وہ کروں۔ تو اب فار ایگزامپل جو شخص جو کہ علاج کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے، مضبوط کرے، اور یہ اپنے آپ کو جان لے کہ ٹھیک ہے جی مجھے اس غلاظت کو جو میرے اوپر کسی نے پھینک دی ہے، مجھے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور خواہ اس میں مجھے وقت لگے،
بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں جی مجھے تو ایک ہفتہ ہو گیا یہ وظائف کرتے ہوئے، ایک ہفتہ ہو گیا یہ کرتے ہوئے، ابھی تک گئی نہیں ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، فار ایگزامپل اگر میں یہ مثال لے لوں کہ جب آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی چھری لگ گئی ہے، کوئی زخم ہو جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے زخم لگنے میں؟ 1 سیکنڈ۔ 1 سیکنڈ۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کیا سے کیا ہوتا ہے، کتنا لگتا ہے؟ 2 سیکنڈ۔ ایکسیڈنٹ کا کتنا دورانیہ ہوتا ہے؟ چارپائی پہ آپ کتنا عرصہ پڑے رہتے ہیں، اس کو جانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جی ہاں، اسی طریقے سے جو اس قسم کے علاج ہوتے ہیں ان کے جانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، ظاہری طور پہ، باطنی طور پر، روحانی طور پہ ان کا علاج ہوتا ہے اور بڑا اچھا علاج ہوتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیجئے ناظرین کہ وجہ کیا ہے کہ آج کل انسانوں کے اوپر جادو زیادہ اثر کرنا شروع ہو گیا ہے، جنات بھی زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے ناظرین؟ وجہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں حکمت ہوتی تھی، لوگ قرآن و حدیث سے یہ چیزوں کا علاج کیا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ خود ہی یہ علم جانتے تھے۔ یقین کریں کہ میری والدہ محترمہ اللہ رب العزت ان کی بخشش کرے، کوئی بھی مجھے بیماری ہوتی تھی اور ان کے پاس علاج ہوتا تھا اس کا، کہ میں یہ پڑھوں گی تو یہ ہو جائے گا، یہ ذکر کروں گی تو یہ ہو جائے گا۔ اور مجھے یاد ہے کہ مجھے یقین کریں کہ چکن پاکس نکلا بچپن میں، اور میرا سارا منہ بھر گیا تھا چکن پاکس سے، اتنے میرے دانے نکلے کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے اندر سے آگ نکل رہی ہے، ان دانوں سے مجھے اتنی جلن آتی تھی۔ میری والدہ محترمہ نے جناب جی مجھے لوبان کا جو ہے وہ دھونی دی اور مجھے کہا کہ صرف آپ کھڑے ہو جاؤ اس کے اوپر۔ اس کے بعد میری والدہ محترمہ نے، کیونکہ لوبان پورے عرب ممالک میں استعمال ہوتا ہے، کلونجی لوبان کا کوئلوں پہ جلا کے اس کے دھوئیں میں کھڑا ہوا، یقین کریں کہ کتنے دن لگتے ہیں، منیمم 10 سے 12 دن لگتے ہیں۔ یہ جو چکن پاکس جس کو لاکڑا کاکڑا پتہ نہیں کیا آپ لوگ کہتے ہیں جانے میں، میرا 1 دن میں ٹھیک ہوا تھا۔ میں نے جو ہے اس کی دھونی پہ میں کھڑا رہا تھا 10 منٹ، اور میرا ایک دن میں ٹھیک ہو گیا تھا، اور میں اتنا خوش، الحمدللہ مجھے لگا تھا کہ جیسے میں آزاد ہو گیا ہوں، مجھے ان دانوں نے جلا کے رکھا ہوا تھا۔ پرانی ایسی تھی خواتین، وہ یہ چیزیں جانتی تھیں حکمت کی۔ آج کل کی ان بچیوں سے پوچھو نا، ان کو کیا معلوم ہے؟ ان بچیوں کو کچھ معلوم ہے ذکر و اذکار کا؟ یا یہ جو ہماری مائیں ہیں آج کل کی، جو کہ 1990 کی یا 2000 کی پیدائش ہے۔ تو اینی بات یہ ہے کہ آپ کو کیا ہے کہ اب یہ بیماری لگ گئی ہے، اب آپ کے لیے اس کو گولیاں بھی لینی پڑیں گی، اس کے لیے آپ کو انجیکشنز بھی لگوانے پڑیں گے، اس کے لیے ڈرپس بھی لگوانی پڑیں گی، اور یہ ساری کی ساری کیا چیز ہے؟ ذکر و اذکار، دم درود جو ہے سورہ فاتحہ کا، یا کیسے یہ تمام چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کو بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یقین کریں کہ سب سے جو زیادہ جادو پاکستان میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق دلوانے والا، میاں بیوی میں طلاق ہو جائے، میاں بیوی کے رشتے آپس میں ٹوٹ جائیں، یہ سب سے زیادہ یہ کروایا جاتا ہے۔ یا کسی کے کاروبار میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈال دی جائے، بندش ڈال دی جائے، یہ تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں اس کی پوری سیریز بناؤں گا مکمل، میں آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو ایجوکیٹ کروں گا انشاءاللہ۔ جو علم میرے رب العزت نے مجھے عطا کیا ہوا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ فی الحال یہ کیجئے کہ جن لوگوں کو یہ شک ہو کہ ان کے اوپر جادو ہے، جو میں نے بتایا ہے اس کا ایک میں چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں، یہ آپ کیجئے۔ فی الحال یہ ہے، مزید بھی اور بڑے سے عمل ہیں جو آپ کو بتائے جائیں گے اس پوری سیریز میں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، جیسے نماز کے لیے وضو آپ کرتے ہیں باقاعدہ۔ وضو کرنے کے بعد سونے سے پہلے آپ نے 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 5 بار سورہ الفلق پڑھنی ہے، 6 بار سورہ الناس پڑھنی ہے۔ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے بدن پہ ان ہاتھوں کو پھیر لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے ارد گرد کوئی ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو آپ نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی آواز میں وہاں پر اذان دینی ہے۔ ٹائم کچھ بھی ہو، وقت کچھ بھی ہو، آپ نے اذان دینی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے تو آپ نے گوشت سے پرہیز کرنا ہے، گوشت سے بالکل پرہیز کرنا ہے۔
کمرے میں بالکل ڈارکنیس نہیں کرنی ہے، لائٹ جلا کے آپ کو سونا ہے، کوئی بھی لائٹ ہو کہ کمرے میں آپ کو جو ہے لائٹ ہونی چاہیے، ڈارکنیس نہیں کرنی ہے۔ باقی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔